بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ معزز سامعین کرام، آج کوئی انسان اگر غریب ہے تو اسے حقارت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، غریب کے ساتھ کوئی محبت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، غرباء میں مال تقسیم کیا کرتے تھے، غرباء کے ساتھ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ لیکن ہم غریب کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم جس کے کپڑے پھٹے ہوں، کپڑوں پر پیوند لگے ہوں، ہم ایسے شخص سے دور رہتے ہیں۔ بلکہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضور آپ اپنے کپڑوں پر پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہر انسان غریب سے گھن کرتا ہے کہ غریب میرے پاس آ گیا، اب یہ میرے پاس بیٹھے گا، اس کو میرے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو غریبوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اگر سارے بندوں کو رزق دے دیا جاتا تو پھر یہ زمین میں فساد کرتے، زمین میں بغاوت کرتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر رکھا۔ کسی کا امیر ہو جانا اس کا کمال نہیں ہے، کسی کا غریب ہو جانا اس کی کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کسی کو غربت دیتا ہے، کسی کو امارت دیتا ہے، لیکن امیر شخص غریب کو برا جانے یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہزادیاں عید سے ایک دن پہلے آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آ کر کہنے لگی، بابا جان ہمارے لیے عید کے نئے کپڑے ہمیں چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے، بیٹا پھر کیا ہوا؟ کل عید ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں انہی کو دھو کر پہن لینا۔ آپ کی شہزادیاں کہنے لگیں، بابا جان ہم یہ پہن تو لیں گی لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں تانے دیں گی کہ امیر المومنین کی بیٹی ہونے کے باوجود نئے کپڑے نہیں سلوا سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خازن کو بلوایا اور بلوا کر کہا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس دے دی جائے۔ تو آپ کو خازن یہ کہنے لگا، حضور کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ امیر المؤمنین ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو کپڑے نہیں سلوا کر دے رہے، اور کہتے ہیں کہ یہی کپڑے کل دھو کر پہن لینا۔ قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں پر جو غربت میں بھی امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بھی غربت میں بسیرا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کو تاجر صحابی بھی کہا جاتا تھا، ان کی تجارت بڑی مشہور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگا کر سرکار نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات خواب دیکھ رہا تھا کہ لوگ جنت میں جا رہے تھے اور تم جنت میں نہیں جا رہے تھے، تمہارا انتظار میں کرتا رہا، اور انتظار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے
اور تو اس مال کا حساب دینے کے لیے تو رکا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے جنت کا معائنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اکثر جنت کے اندر غریب لوگ موجود ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب شخص امیر سے پہلے 500 سال پہلے وہ جنت میں جائے گا۔ تو غریب کی تو خوشیاں ہی ہو جائیں گی جب وہ چھلانگے لگا لگا کر وہ جنت میں بھاگ بھاگ کر جائے گا، اور غریب کو حساب دینا پڑے گا، اس کے رجسٹر کھل جائیں گے، وہ حساب و کتاب دینے کے بعد جائے گا، اور امیر شخص کو حساب دینا پڑے گا، اس کے رجسٹر کھل جائیں گے، وہ اپنے رجسٹروں کا حساب دے کر کہ کتنا کمایا تھا، کدھر لگایا، کیا کیا۔ لیکن غریب وہ چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں چلا جائے گا۔ آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں غریب شخص امیر سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے غریب فائدے میں ہے۔